جب نابالغ بچے کا باپ مر جائے تو اس بچے کی جائیداد کو بھی لوگ لوٹتے ہیں. اس کو وہ معاشرے میں عزت نہیں ملتی جو باپ کی وجہ سے ملنی چاہیے. اس کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی. اس کے پیچھے اس کے لیے لڑنے والا بھی کوئی نہیں رہتا. اس سے باپ کی نعمت کا بھی پتہ چلتا ہے. دیکھو عجیب بات کہ بچپن میں آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی والدہ کا انتقال ہو، لیکن اگر ہو جائے تو شریعت میں اس بچے کے لیے کوئی الگ سے لفظ موجود نہیں. باپ کا انتقال ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے ایک لفظ رکھا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم. ماں کا انتقال ہو جائے، اس بچے پہ اس کی کفالت کرنا، اس پہ خرچ کرنے کے الگ سے کوئی فضائل نہیں ہے. اگر ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں پہ خرچ کرنا، بولو، ثواب. اس بچے کی کفالت کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں کی کفالت کرنا ثواب ہے. لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی کفالت کرنا اس بچے کی ثواب ہے اتنا نہیں جتنا دوسرے بچوں کی کفالت، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے کتنا جتنا دوسروں پہ خرچ کرنا، نہ بلکہ اس سے بہت زیادہ. اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے یہ بھی نقصان ہے، لیکن باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو اسلام اس کو چھوٹا نقصان نہیں بلکہ بڑا نقصان مانتا. اس سے بچے کی زندگی میں باپ کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ میں بھی باپ ہوں نا. ماں کی اپنی حیثیت ہے لیکن میرے بھائی باپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی کوئی تھوڑا سا پروٹوکول. کیونکہ آج کل معاشرے میں سوسائٹی میں ابا کی ویلیو ختم، اعتدال نہیں ہے کسی بھی چیز میں، کسی چیز میں اعتدال. ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جو باپ کے حقوق ہیں وہ بھی اس کو دینے چاہیے. لیکن خوب سمجھ لو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام باپ کو ویلیو کم دے رہا ہے، کیونکہ یتیم کے فضائل اسلام میں زیادہ ہیں. اس کا مطلب باپ کے مرنے کو اسلام اولاد کا زیادہ بڑا نقصان سمجھتا ہے بنسبت ماں کے مرنے کا. اس لیے اسلام نے سربراہ اگر کسی کو بنایا ہے، آرڈر اگر کسی کا چلے گا تو وہ باپ کا چلے گا. باپ اور ماں کے آرڈر میں اگر ٹکراؤ ہوگا تو اسلام اولاد کو کیا کہتا ہے؟ کس کو فالو کرنا ہے؟ باپ کو فالو کر رہے ہیں. آج ہماری خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ گھر میں باپ کی حیثیت ایک مکھنچو کی بنتی جا رہی ہے. مکھنچو سمجھتے جو ہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یورپین کلچر کو لے رہے ہیں خواتین کے حقوق کے نام پہ نا. عورت کی آزادی 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 آزادی، اتنی آزادی کہ بھائی کی دسترس سے آزاد کر دیا، باپ سے آزاد کر دیا، اور سارے خاندان سے اس کو آزاد کر دیا. اپنی وہ پرسنل لائف ہے جیسے چاہے گزارے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ اس سے کیا بربادیاں معاشرے میں آتی ہیں؟ لمبا ٹاپک ہے، اس پہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں. یعنی غلو ہے. رائٹس دینے پر آئے ہیں ویمن کو تو ایسے رائٹس دے دیے جو نیچر کے خلاف، اور مرد کی ویلیو گھر میں 2 ٹکے کی نہیں رہی. اسلام نے بیلنس رکھا ہے. عورت کو حق یہ دیا کہ سربراہ تو مرد ہی ہوگا، لیکن عورت کا حق کیا ہے؟ اس سے مرد محبت کرے، اس کے حقوق پورے کرے. جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے.
یہ نہیں کہ باہر دعوتیں پھوڑ رہا ہے اور لگژری لائف گزار رہا ہے اور بیوی کو گھر میں قسم پرسی کی حالت میں رکھا ہوا ہے. وہ اپنے حقوق ہیں, لیکن میرے بھائی سربراہ کس کو بنایا ہے؟ بولو, باپ کو بنایا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا آپ کے حقوق دلانا چاہتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا. گھر میں مرد کے سربراہ نہ ہونے سے جو فسادات پھیل رہے ہیں, ہمارا کلچر جو تباہ ہو رہا ہے نا, اس کی تباہ کاریاں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو صبح ہو جائے گی, وہ ختم نہیں ہوں گے. اتنے فسادات پھیل رہے ہیں اس سے. صحیح بخاری کی حدیث, لن يفلح قوم ولو اہم امورهم الى المرأة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. نہیں آ رہی میرے حال ہے بات؟ جو اہم معاملات کس کے حوالے کر دے؟ عورت کے. جہیز کتنا دیا جائے گا کون فیصلہ کر رہا ہے؟ پیسہ باپ کا خرچ ہو رہا ہے, فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اماں. جہیز دینا بھی ہے کہ نہیں دینا کون فیصلہ کر رہا ہے؟ اماں. مکس گیدرنگ ہوگی, ناچ گانے ہوں گے, یہ زیادہ تر کس کی چل رہی ہے اس میں؟ شوہر اگر چاہ بھی رہا ہوتا ہے یار ہم سادگی سے کریں, لیکن چلتی کس کی ہے؟ حتیٰ کہ آپ کی بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی یا ادھورے کپڑے پہنیں گی, اس میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ اکثر جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اکثر کیا ہوتا ہے, مرد کہتا ہے بھائی میری بیٹی پورے کپڑے پہنے گی, فوراً عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ایک تو آپ کو پتہ نہیں کہ اتنی سی بچی ہے, اتنی سی بچی ہے, کیا ہو گیا؟ آدمی فوراً ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے سامنے. تھوڑا غیرت دکھاؤ بھائی, جب میرا لڑکا پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو میری بیٹی بھی پورے کپڑے پہنے گی. میں آپ کو ایک تجربہ کرواتا ہوں. آپ اپنی بیٹی کو پورے کپڑے پہناؤ, چھوٹی بچی کو اسکارف پہناؤ, اس کی موبائل میں تصویر لو اور ایک ویسٹرن ڈریس پہنا کے تصویر لو. خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق لگے گا. اسکارف میں, مکمل فراک میں آپ کو اس پہ زیادہ پیار آ رہا ہوگا, اور وہ جو ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہوگا نا اس میں آپ کو وہ اچھی نہیں لگے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو, بیٹی اور ماں کا رشتہ الگ اسٹائل کا ہوتا ہے. بیوی ویسٹرن ڈریس میں اچھی لگے گی آپ کو, ماں ویسٹرن ڈریس میں اچھی لگے گی. بولو نا, ایک دن اپنی اماں سے بولو اماں یہ ذرا اسکرٹ پہن کے آؤ, اور ایک دن بولو پراپر پورا ڈریس پہن کے سر پہ چادر رکھ کے آؤ. خدا کی قسم جب چادر رکھ کے آئے گی ماں پہ پیار آئے گا آپ کو, اس کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرے گا آپ کا. یہی رشتہ بہن بیٹی کا ہوتا ہے. فرق ہی ختم کر دیا ہمارے معاشرے میں. تو میں یہ جو بات درمیان میں آ گئی کہ ابا کی ویلیو بھی, میرے خواتین سے کہہ رہا ہوں, اگرچہ یہاں خواتین بیٹھی بھی نہیں ہے لیکن بیان تو جاتا ہے نا. آپ اپنی بیگم کو جا کے سمجھا دینا. اب گھر جانا کہنا بیگم او آج مجھے پتا چلا میں کتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. اور خواتین کہتی ہیں یہ میرے بارے میں کہ یہ ہمارے میاؤں کو خراب کرتا ہے. میں خراب نہیں کر رہا. اگر آپ گھر کے سربراہ بن گئے نا, اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے, وہ بھی تباہی سے بچے گی, وہ بھی بربادی سے بچے گی. ایک نظام بنایا ہے نا. اسلام دین فطرت ہے. اسلام سربراہ کس کو دیکھنا چاہتا ہے, عورت کو یا مرد کو؟ مرد کو. ہاں, اسلام یہ کہتا ہے اپنی سربراہی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ, اسے محبت کرو, اسے پیار دو. جانوروں والا سلوک نہ, پاؤں کی جوتی مت سمجھو اس کو. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ کیسی محبت کی کہ جس جگہ منہ لگا کے امی عائشہ پانی پی رہی ہیں برتن میں, اسی جگہ منہ لگا کے آپ پانی پی رہے ہیں. محبت دی ہے, سربراہ نہیں بنایا گھر کا. بلکہ سربراہ کے بارے میں کیا کہا, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات کس کے سپرد کر دے, عورت کے. اور آج یورپ اور امریکہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ عورت سربراہ ہو سکتی ہے, پریکٹیکلی اس پر وہ بھی عمل نہیں کرتے. ان کی اسمبلیوں میں ہمیشہ مرد زیادہ ہیں, عورتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. یورپ کے دعوے کو اس وقت مانیں گے جب ان کی اسمبلیوں میں عورتیں زیادہ ہوں, مرد کم ہو جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. فوج کا کمانڈر یورپ میں اور امریکہ میں عورت ہے یا مرد ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آدمی ہے, ہر جگہ آدمی ہے بھائی. وہ منہ سے بولتے ہیں, مانتے وہ بھی نہیں ہے. وہ ایک افغانستان میں ایک امریکن فوجی لڑکی پکڑی گئی نا, اس کی تصویریں شائع ہوئی, لمبے بال اس کے, تو بڑی اس کی تصویریں شائع ہوئی. پاکستانیوں نے اس پہ میمز بنائی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے لڑیں یا شادی کریں.
صحیح ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو, اس سے لڑیں یا کیا کریں؟ یعنی میدان جنگ میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہے, میدان جنگ میں کیا ہو رہی ہے؟ سیٹنگ. تو جب نیچر سے بغاوت کرو گے تو یہی نقصانات ہوں گے اس کے, گولی نہیں چلا رہا اس پہ. تو اسلام دین فطرت ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کی طرف آؤں تو یہ جو میں نے بتایا نا یتیم کے اتنے فضائل ہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہ ابا کے فضائل ہیں اصل میں. ابا مرنے کو اسلام بہت بڑا نقصان مانتا ہے. اس لیے اچھا سوچو جس معاشرے میں ابا ہی نہ ہو, ہمارے یہاں تو ہوتا ہے مر جاتا ہے, پھر بھائی چچا مچا باپ کی جگہ سنبھال لیتے ہیں, بڑا بھائی باپ کی جگہ سنبھال لیتا ہے. لیکن ایک کلچر معاشرے میں ایسا بھی وجود میں آ رہا ہے جس میں پیدائشی طور پہ بچے کا باپ ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ اس معاشرے میں شادی بیاہ کا رواج ختم ہے. جو میں شادی چیختا رہتا ہوں, آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, تو میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں اس مولوی کا دماغ خراب ہو گیا, ہر جگہ شادی میں بیان, ہر جگہ شادی میں بیان. میں باپ کو بچانے کے لیے شادی میں بیان کرتا ہوں, کیونکہ ہم بھی اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہماری سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آ گیا, جو کہ بہت تیزی سے آ رہا ہے, تو سمجھ لو کہ بچے بغیر باپ کے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ لوگ وہ کہتے ہیں ریاست سنبھالے گی. ریاست کسی کا باپ نہیں ہوتی, نہ ریاست سے وہ محبت ملتی ہے جو باپ سے محبت ملتی ہے. وہ نیچرل سربراہ ہے, فطرت نے اس کو سربراہ بنایا. ریاست کو تھوڑی بنائے فطرت نے. گوروں کے ہاں بڑھاپے میں ابا کو اولاد پالتی ہے یا ریاست پالتی ہے؟ بولو نا. ریاست کیا اس بوڑھے سے کہانیاں سنے گی بیٹھ کے؟ گورے کے ہاں بڑھاپے میں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جاتے ہیں نا, ریاست اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ سنبھالتی ہے بوڑھوں کو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے ہاں پوتے نواسے سنبھالتے ہیں, تو فطرت نے پوتے نواسوں کے دل میں جو دادا نانا کی محبت رکھی ہے وہ اسٹیٹ کے دل میں رکھی ہے. ہم دے یاد ہے ہم اپنی دادی سے کہانیاں سنا کرتے تھے, اپنے نانا سے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے, ان کے پاؤں دبایا کرتے تھے, ان سے سر پہ ہاتھ پھروایا کرتے تھے. سفر میں جا رہے ہیں تو ان سے پوچھ کے, کہیں بیرون ملک سفر سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے نانی دادی کے پاس پیش ہوں گے. ریاست یہ کام کرے گی بوڑھوں کو؟ یہ پروٹوکول دے گی بوڑھوں کے لیے؟ تو یورپ نے تو سب کچھ ریاست اور اسٹیٹ کے ذمہ ڈال دیا ہے. ریاست تھوڑی کہانیاں, وہ تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گی, ایک ڈاکٹر لگا دے گی کہ اس کو جو کوئی پتھری وتھری ہو تو نکال دینا, بلڈ پریشر ہائی ہو تو چیک کر لیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی وہ کچھ. تو اس لیے ابا کی ویلیو پہچانے, اور ابا کو اگر بچانا ہے نا تو اس کے لیے نکاح کو معاشرے میں پروموٹ کرنا پڑے گا, جلد شادی کو پروموٹ کرنا پڑے گا معاشرے میں. اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ ابا لیس ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا فری معاشرہ ہو جائے گا, ابا نہیں ملیں گے. جیسے وہاں بہت سارے ہو کے ابا کچھ کو ہوتے ہیں کچھ کے نہیں ہوتے.